اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں میں تھے، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ مدنی دور کی ان اولین صورتوں میں سے ایک ہے جس کے نزول کا زمانہ تقریباً غزوہ بدر کے قریب اور متصل اور تھوڑا قبل یا پہلے ہے۔ مکی دور میں دعوت و تبلیغ کے تقاضے مختلف تھے۔ وہاں ایک ایسی قوم سے واسطہ تھا جو مشرک تھی، بت پرست تھی، استثناء چند لوگوں کو میسر تھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کے تصور سے آگاہ تھے، اور نہ اعمال کے احتساب کے کھٹکے کے حوالے سے ان کے اندر کوئی احساس موجود تھا۔ نبوت اور الہام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی کوئی تصور ان میں نہیں تھا، اور ان کے جو مختلف مشاغل تھے جس کے حوالے سے حالی نے کہا کہ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھا، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، اور پھر ان کی معنوی زندگی پر اس کا ابر کرم چھایا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حالی نے کہا کہ یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانب ابو قبیس صبر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ 13 سالہ مکی دور کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں حالات بالکل مختلف تھے۔ یہاں مقامی آبادی اوس اور خزرج، جن کو انصار کہتے تھے، اور یہاں ایک صاحب کتاب نبی کے ماننے والے یہودی، یہ اگرچہ مدینہ کے نہیں تھے، باہر سے آ کر یہاں مقیم ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے یہاں ایک تفوق حاصل کر لیا، علمی طور پر اور اقتصادی طور پر یہ یہاں کی سب سے مضبوط قوت ہے۔ اور دوسرا، یہ موت کے بعد زندگی، نبوت اور الہام، ان سارے تصورات سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ ان پر اس قدر مضبوط اور مستحکم تھے کہ وہ دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو ان چیزوں کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تشریف آوری، اور پھر اس کے بعد جب ان کو دعوت دین اور اسلام کا پیغام پہنچا تو اس پر وہ بالکل تلملا اٹھے اور معاندانہ رویے پر اتر آئے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس قوم کے طرز عمل اور ان کے رویے کے حوالے سے بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی وہ آیات جو اس کے نصف آخر کے بعد کی ہیں، اس میں عقائد اور معاملات کے ساتھ بطور خاص اب جو مضامین شروع ہو رہے ہیں اس میں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا
کہ یہ صورت اور یہ آیات بالکل ان ایام میں نازل ہو رہی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی تیاری کی طرف مائل کر رہی ہے، اور سابقہ امم اور سابقہ قوموں کی ایسی مثالیں لا کر ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جس میں یہ دعوت اور داعیہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی سے سرفراز کرے گا، اور اگر ان سابقہ قوموں کی طرح تم بھی ڈرے اور سہم کر رہ گئے تو پھر تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 243 اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں اس کی روشنی میں ہم قرآنی علوم و معارف سے اپنے قلوب و اذہان مزین کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقیع اور جامع پینل علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالصمد سراقہ۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح بہت وقیع اور جامع، اور بالخصوص آنے والے ایام میں غزوہ بدر اور اس طرح کے موضوعات پر بھی ہم بات کریں گے، تو یہ اس کا بھی ایک دیباچہ بن جائے گا، اور اس میں عصر حاضر میں مسلمانوں کے جو مسائل اور انسانیت کے جو مسائل ہیں، میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی آپ کوئی روشنی اور رہنمائی ہمیں عطا کریں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا، یہ آیات بڑی جامع ہیں اور اس کے مضمون میں بہت وسعت ہے، اور عالم انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی اور روشنی موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 243 میں ایک واقعہ ذکر کر کے اس کے ضمن میں بڑا اہم سبق دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے مفسرین کے ایک قول کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 خلیفہ تھے، یوشع بن نون، ان کے بعد کالب بن یوحنا، اور ان کے بعد حضرت حزقیل۔ حضرت حزقیل کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کو ابن العجوز بھی کہتے ہیں، بڑھیا کا بیٹا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ ادھیڑ عمر تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا ان کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے۔ ان کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کو بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے وار سے، حملوں سے بچایا تھا، تو اس وجہ سے ان کو ذوالکفل بھی کہا گیا۔ ان کی جو قوم تھی وہ دیندار لوگ تھے اور آپ کی اتباع کرتے تھے، آپ کے پیروکار تھے۔ مسئلہ یوں پیش آیا کہ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں پر ایک وبا پھیل گئی، جیسے آج کل کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو وبا زدہ علاقے میں طاعون کی وبا جب پھیلی تو لوگوں کی اموات شروع ہو گئی، تو ان کی قوم نے اتفاق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو یہیں چھوڑ کر ہم سب اپنے علاقے سے کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب اس میں بڑی قباحت تھی۔ ایک قباحت تو یہ تھی کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو پھر جو بیمار لوگ ہیں ان کی تیمارداری اور عیادت کون کرے گا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ دوسرا اس میں یہ شبہ تھا کہ یہاں سے بیماری اگر یہ وبا متعدی ہے تو دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اور تیسرا سب سے بڑا اس میں پہلو یہ تھا کہ بندوں کا رب پر ایمان متزلزل نظر آ رہا تھا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ یہاں رہیں گے تو موت آئے گی، یہاں سے نکلیں گے تو شاید موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر ایک جنگل میں پہنچے، سفر میں ہی تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو ان کے پاس پہنچا اور اس نے چیخ کر کہا موتو، سب مر جاؤ۔ تو اسی آن سب کے سب افراد کی موت ہو گئی۔
مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تھی تقریباً 70,000۔ 8 دن تک ان کی لاشیں وہیں پڑی رہیں، اس میں تعفن اور بو پیدا ہو گئی، لاشیں گل سڑ گئیں اور گلتی سڑتی جا رہی تھیں مزید۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان دنوں کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ نے سارے معاملات دیکھے، پھر اس جنگل میں آئے جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں، تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑا روئے اور اس قوم کی سابقہ زندگی کے کچھ احوال اللہ کے حضور پیش کیے کہ مالک یہ تیری حمد و ثنا کرتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، اگر میں اے رب العزت تیری رحمت کو گوارا ہو تو ان پر کرم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا اور انہیں زندگی دوبارہ عطا فرمائی، یہ لوگ جیے، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی نسلیں جاری ہوئیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل کی قوم ہے، اور یہ تقریباً 200-300 سال بعد 300 سال کا تقریباً یہ واقعہ ہے۔ اچھا، اب جو اس آیت کو اگر ہم دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے نکلے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ موت کے ڈر سے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے اس لیے کہ مجھے شاید وہاں موت نہیں آئے گی، ایک مومن اور موحد کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موت دینے پر قادر ہے، تو موت کے خوف سے وہ نہیں بھاگے گا۔ اس میں ایک سبق تھا مجاہدین کے لیے کہ تم راہ جہاد میں اس وجہ سے نہ جاؤ کہ کہیں تمہیں موت آ جائے گی، یہ تمہارا خیال، یہ تمہاری سوچ درست نہیں۔ موت دینے پر تو جو موت پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر جگہ تمہیں موت دے سکتا ہے، چاہے تم گھر بیٹھے ہو چاہے میدان جہاد میں ہو۔ تو موت کے خوف کی وجہ سے جہاد سے پیچھے نہ رہو، بڑھو آگے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ہے اور اس پر آپ ابتدائی طور پر جو اپنی گفتگو فرمائیں اور پھر اس کے بعد جو چیدہ سوال ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر انسان کا اس بات پر پکا یقین ہو جائے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی کلمہ پڑھنے والا پھر بزدل نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ جب کہ اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو اگر لوہے کے گھر بھی بنا لو تو تمہیں وہاں بھی موت آ جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 2 چیزیں بندے کو تلاش کر لیتی ہیں، ایک موت اور ایک رزق۔ واہ۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نکلے تو اس لیے تھے کہ موت نہیں آئے گی، طاعون سے بچ جائیں گے، لیکن رب کائنات نے ان پر واضح کر دیا مرنے کے لیے طاعون کا ہونا ضروری نہیں، یہ تو خالق کائنات کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ بندہ کسی مرض سے نہیں مرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت اور اس کے فیصلے کے مطابق مرتا ہے۔ یہ جب بندے کا عقیدہ اس پر پکا ہو جائے تو اس میں بہادری آ جاتی ہے، وہ جہاد میں جائے گا تو بھی بہادر ہوگا، کسی موقف پر ڈٹے گا تو بھی بہادر ہوگا۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری جان ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لا یمنع رزقم ولا یقدم عاجلا، نہ یہ رزق کو روکتا ہے اور نہ موت کو پہلے لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ جو خوف سوار رہتا ہے، اگر ہم نے حق کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا، برائی سے روکا تو کیا ہو جائے گا۔ بھائی کیا ہو جائے گا؟ انسان کو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اور وہ نہ چاہے تو کوئی سکھ نہیں دے سکتا۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہوئے وہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہاں بات ابھی آپ پوچھ رہے تھے اور میں آگے بات عرض کرتا ہوں کہ وہ طاعون سے باہر نکلے تھے تو فوت ہو گئے،
اور پیچھے جو رہ گئے تھے جن کی موت آئی تھی وہ مر گئے، باقی بچ گئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ مرض کسی کو نہیں مارتا۔ آج کل آپ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو کرونا کے حوالے سے ہمیں یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا چاہیے۔ اور میں آج مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے اگر شہر بلاک ہوتے ہیں اور لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں دیہاتوں میں چلے جانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں دیہاتوں میں بھی وہی خدا ہے، اس سے ڈر کے نہ جائیں، الٹا ان شہروں میں رہیں، جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کریں۔ اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی تکلیف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، حضرت سیدی شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور صوفیہ جس طرح توحید سمجھاتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ پیاس اللہ بجھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کھانے سے نہیں، حقیقتاً اللہ بھوک مٹاتا ہے، تو مشرک ہے۔ خدا کی ذات پر پکا یقین ہو جائے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بڑی مومن کے لیے بہادری کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کے ہو کے رہو، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا اسی۔ مفتی صاحب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ وبا زدہ علاقے کے بارے میں ایک میں حدیث پاک صحیح بخاری سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں کے لوگوں کو وہاں سے خروج نہیں کرنا چاہیے، اور جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں انہیں اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.25 صدیاں قبل ارشاد فرمایا تھا، آج میڈیکل سائنس جب کہ ترقی میں اپنی معراج پر ہے، یہ سائنس آج 14.25 صدیاں لگیں اس کو اس نتیجے پر پہنچنے میں، اور حضور جان عالم نے اتنا عرصہ قبل بارڈر سیل کیے لیکن لیٹ کیے۔ جی ہاں، اس وقت تک یہ چیزیں ٹرانسفر ہو چکی تھیں، مختلف خطوں میں ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور 14.25 صدیاں تک یہ معاملہ حل نہ ہوتا اگر حضور کا فرمان نہ ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو فطرت کے مطابق انسانیت کے لیے مبنی بر فائدہ احکام ہے وہ حضور کے فرامین ہیں۔ عقل کے ذریعے سے اگر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے انسان تو اس کو بڑا لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ نبوت کے نقش قدم پر چلے تو اس کے لیے بآسانی اس نتیجے تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے جس پر وہ عقل کے ذریعے صدیاں لگا کر پہنچتا ہے، اور شاید وہ پہنچے بھی تو اس سے نتیجہ صحیح اخذ نہ کر سکے۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وبا زدہ علاقوں میں جن لوگوں کو وبا لگ گئی ان کا خیال کون کرے گا، اور یہ اگر نکلیں گے تو دوسرے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جو جس علاقے میں ہے وہیں پر موجود رہے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اس کا بھی حدیث شریف میں حکم ہے، اور یہ کوئی غیر مفید عمل نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ اور آج جو صورتحال بہت کرٹیکل ہو چکی ہے، ہم سب کی بحیثیت پاکستانی یہ ذمہ داری ہے، جتنے لوگ قوم کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں جس درجے میں بھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو میری درخواست ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا۔ اس میں بطور خاص ماسک لگانا چاہیے، ماسک لگائیں جی، ہینڈ سینیٹائزر بالکل، اور جو ظاہر دیندار طبقہ ہے اس کے لیے وضو کرنا اور وضو کے دوران ہاتھ اچھی طرح دھونے، یہ ساری تدابیر جو اسلامی احکام ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ یعنی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو وضو کرنا پڑے گا، وضو کریں تو مسواک ضرور کریں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، پھر ماسک کو پرماننٹ یوز کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی کرے گا۔ جو آیت کریمہ آپ نے ذکر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دراصل اپنے فضل اور کرم کی بات کی ہے۔ دیکھیں جی، بندہ بھی اللہ کا ہے، اس کو جو مال ملا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ نے مجازی مالک بندے کو بنایا ہوا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا۔ اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، قرض دے کر اس کی واپسی کے لیے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے یہ ضائع نہیں کیا، یہ مجھے واپس بہرحال ملنا ہے، اسی طرح بندے کو ایک اطمینان اور تسلی بخشی گئی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے بندوں پر لگاتے ہو، اس کی واپسی اجر کی صورت میں تمہارے لیے یقینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جتنا تم نے دیا ہے اتنا واپس نہیں ہونا، دیا تم نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے، وہ مالک اپنی شان کے مطابق تمہیں لوٹائے گا کئی گنا۔ اور قرآن مجید میں تو یہ بھی فرمایا 10 گنا، کہیں فرمایا 700 گنا، اور کہیں فرمایا جو صبر کرے اس کو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک یقین کا پہلو ہے۔ اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس کو یہ خدشہ لاحق ہے، یہ پریشانی عارض ہے کہ میرا رزق نہیں بڑھ رہا، میں بڑا غریب ہوں، اس کے پاس اگر 1 روپیہ ہے نا تو وہ صدقہ کر دے، بس یہ بات اس کو 10 سمجھنا روپے تو بڑا مشکل صدقہ ہے۔ کر دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں 10 گنا یا 700 گنا دوں گا، اس کا رزق 700 گنا آ جائے گا۔ تو رزق حاصل کرنے کا یہ آسان نسخہ ہے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو 2 بہت اہم باتیں تھیں، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، اور دوسری بات جو بطور خاص مفتی فاروق القادری صاحب نے آج کے حالات کے تناظر میں کہ کووڈ-19 اس کا نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پوری دنیا اور دنیا کیا ساری انسانیت کو اس سے واسطہ ہے، ان حالات میں اللہ رسول کے کیا احکامات ہیں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے حالات میں کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہم جب گزرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، اپنی بے احتیاطی کی مختلف توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ کرم کر دے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ہمیں فرامین عطا کیے اس کے مطابق علاج اور احتیاط اس کو اختیار کرنا یہ شریعت اور دین کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور اس نے اونٹ کھلا چھوڑا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے اونٹ کو باندھا ہے؟ کھونٹے وغیرہ نہیں تھے، عرب کا رواج یہ تھا کہ یہ اونٹوں کے ایک پاؤں کو فولڈ کرتے تھے اور اس کے اوپر کے حصے کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی سے باندھ دیتے تھے۔ تو یہ جو رسی ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کو عقال کہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے توکل کرتے ہوئے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ، گھٹنا باندھنے سے یہ ہوتا تھا کہ وہ بھاگ کر دور نہیں جا سکتا تھا، اور قریب وہ کوئی اپنے خورد و نوش کا کہیں کوئی کھانے پینے کا بھی اس کو کوئی موقع مل جاتا تھا، کوئی جڑی بوٹی ملی، کوئی گھاس پھوس ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ اور شاید اقبال نے یا کسی نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب احد میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ زرہ باندھی تھی، ہیلمٹ اور ڈھال اور تلوار، یہ ساری چیزوں سے آپ خود بھی آراستہ ہوئے تھے، اور جہاں جہاں جو امکانات کسی چیز کے ہو سکتے تھے دفاع کے حوالے سے ان کو بھی آپ نے لازم کیا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ، عرب کے لوگ جب واپس آتے اپنے اونٹ جو ہے اس کے گھٹنے کو وہ کھولتے تو اس رسی کو رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کو پھر وہ سر پہ باندھ لیتے تھے۔ اور آج یہ جو عقال عربی میں جو عربوں کے ہاں آپ کو اس کی بڑی ترقی یافتہ شکلیں آپ نے دیکھی، خوبصورت اس کی ڈیزائننگ، یہ بنیادی طور پر اس کا جو اوریجن ہے وہ اسی عقال سے ہے کہ جو اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات آ گئی، لیکن جو اہم اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو گورنمنٹ کے SOPs ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے جس سماجی فاصلے کی تلقین کی ہے
جس ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ اس کا جو اہتمام ہے اس کو اپنے اوپر بھی ہم یقینی بنائیں اور لازماً اختیار کریں۔ علماء جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں دین اور شریعت کی تائید کے ساتھ یہ نقطہ ہم تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک زیادہ طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے ابتدائی طور پر جو آپ سے بات ایک پیغام کی صورت میں لی، تھوڑا سا اس پہ میں نے اپنا انپٹ بھی شامل کر دیا۔ اصل موضوع کی طرف کہ بات یہاں آ پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل اور پھر اس میں تابوت سکینہ، اور تابوت سکینہ ظاہر ہے یہ ایک بہت مقدس صندوق تھا، یہ لکڑی کا صندوق تھا، اور بنی اسرائیل کے ہاں اس کی بہت عزت عظمت اور رفت تھی۔ اس کی کیا برکات تھی، تھوڑا سا اس کا پس منظر اور اس کو انٹر لنک بھی کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات جب ہم سنتے اور بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس عہد میں ہی ہیں، جبکہ یہ میرا خیال ہے صدیوں پہ پھیلا ہوا دور ہے جناب۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ سارا دور بنی اسرائیل کا دور، اور یہ تقریباً 1300-1400 سال کا ہے۔ جی بالکل، اور اتنے عرصے میں بہت سارے اپ ڈاؤنز ہوئے، زیر و زبر ہوئے، حالات نے گردش کی، بڑے حالات چینج ہوئے، ان کو عروج بھی ملا اور ذلت اور پستی بھی۔ اب اسی میں سے ایک واقعہ ایک دور کا یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات ٹوٹل چینج ہو گئے، اتنے چینج ہو گئے کہ انہوں نے اپنی روایات، اپنی شرعی اور دینی اقدار پس پشت ڈال دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو عطا ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا غضب کا اظہار فرمایا اور آنے والی انسانیت کو، مسلم امہ کو بھی پیغام دیا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی بڑی مشابہت ہے اس دور کے ساتھ جس میں یہ قوم داخل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہوا یوں کہ یہ جو مصر سے لے کر فلسطین کا علاقہ ہے اس کے درمیان بحر روم تھا، آج بھی ہے۔ بحر روم کے ساحل پر قوم آباد تھی، اس کا نام تھا عمالقہ۔ اس قوم کا بادشاہ تھا بڑا ہی ظالم اور جابر، مغرور اور متکبر، اس کا نام تھا جالوت۔ جالوت نے اپنی فورسز کے ذریعے سے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نا، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلتی ہے اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ جالوت مسلط ہو گیا، اس نے بنی اسرائیل کو تہہ تیغ کیا، ان کی قتال کیے، بہت سختیاں ڈھائیں، ان کے جوانوں اور کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا۔ یہ انتہائی قسم پرسی اور مظلومیت اور تکلیف میں چلے گئے۔ ان میں سے اس وقت اس دور میں جو نبی تھے ان کا نام تھا شموئیل علیہ السلام۔ قوم نے ان کی طرف رجوع کیا اور درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں صلاحیت دے، ہمارے لیے ایک جو فوج کا سپہ سالار ہے وہ عطا کرے جس کی سربراہی میں ہم جا کر جہاد کریں۔ اس دور میں نظام اس طرح تھا کہ ایک نبی ہوتا تھا اور نبی کے ماتحت آگے ایک سپہ سالار، ایک قائد ہوتا تھا جس کی رہنمائی میں فوج جنگ لڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی درخواست پر ان کو طالوت کی صورت میں ایک سپہ سالار دے دیا، بادشاہ دے دیا۔ اسی بستی کا آدمی تھا، اسی قوم کا آدمی تھا، لیکن اس کی ان کے ساتھ ایک سٹیٹس میچ نہیں کرتا تھا۔ وہ مال کے لحاظ سے بھی غریب تھے لیکن علم کے لحاظ سے توانا اور ان سے بلند پایا تھے۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کر دیا جو اللہ کے نبی نے بندہ مقرر کیا تھا اس پر کہ اس کا تو ہمارے ساتھ سٹیٹس ہی میچ نہیں کرتا، یہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر جناب طالوت کے بادشاہ ہونے اور ان کے قائد ہونے پر انہوں نے دلیل مانگی کہ نشانی بتائیں کہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی انہیں اپنے نبی کی بات پر بھی اتنا اعتماد نہیں تھا۔ اور یہ اس امت کے لوگ ہیں، آج بھی حضور کے نام پر اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت کے بادشاہ اور قائد اور ان کے سپہ سالار ہونے پر جو نشانی بھیجی وہ یہ فرمایا کہ ان کی نشانی ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ عطا ہو جائے گا۔ یہ اس سے پہلے کہیں گم ہو گیا تھا؟ تابوت سکینہ گردش ایام میں یہ بھی اس کو بھی نا جی چرا لیا گیا اور یہ قوم عمالقہ کے پاس چلا گیا۔ عمالقہ نے اس کی بے ادبی شروع کی، اس کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیتے تھے، ان کے درمیان وبائیں پھیلنا شروع ہو گئیں اور عمالقہ کے بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ اس تابوت کی وجہ سے ہم پر عذاب اور بیماریاں آ رہی ہیں۔ انہوں نے پھر تابوت کو ایک سواری پر رکھا اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ سواری فرشتوں کے ہانکنے سے تابوت یہاں لے آئی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس، اور یہ نشانی تھی۔ اور طالوت کو پھر اس طرح اس تناظر میں اس قوم کا لیڈر اور سپہ سالار اور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ میں دوبارہ جب آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو میں جاننا چاہوں گا کہ تابوت سکینہ اس کے اندر کیا تبرکات تھے؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کے پاپوش تھے، جی، تورات کی تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، جی، یہ تبرکات، یہ تو ظاہر ہے اس کو کم و بیش 4000 سال آپ کہہ سکتے ہیں یا 5000 سال، اس وقت اس کا تقدس اس قدر تھا۔ آج ہم جب اس نوعیت کے تبرکات ہمیں میسر آتے ہیں تو ان کی جو اہمیت اور ان سے فیض کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میں یہی مفتی صاحب آیت اور مضمون آپ کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں، اور بسطۃ فی العلم والجسم جناب۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ جس قوم پر اللہ ناراض ہوتا ہے اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس شخصیات اور بزرگوں کے تبرکات ان سے جدا کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی سزا ملی کہ وہ تابوت سکینہ جس کو سامنے رکھ کر کے وہ جہاد کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جیسے ہی اللہ کی ذات ان پر ناراض ہوئی تو ان آثار سے وہ محروم کر آج کل ہم مفتی صاحب اگر ایسا کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لوگوں کو تو چھوڑیں جی، لوگوں کا کیا کہ اب یہ دیکھ لیں اگلی بات کہ جب انہوں نے کہا کہ جناب طالوت کے بارے میں کہ وہ دیکھیں نا وہ کیسے ہم پر حکومت کا اور امیر ہونے کا حقدار ہو سکتا ہے، ہم تو مالدار ہیں، تو اس کے جواب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 شانیں عطا کی ہیں، ایک علم اور ایک بہادری۔ واہ! تو علم اور بہادری یہ سٹیٹس ہے، مالدار ہونا نہیں۔ کیا کہنے؟ اور یہ بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو جو مکہ کے کفار اور مشرکین تھے وہ یہی کچھ کہتے تھے، نبی بننا تھا تو وہ بنتا جس کے باغات ہوتے، جس کی جائیداد ہوتی، جس کے پاس مال ہوتا، یہ کیوں نبی بن گئے؟ اور پھر جو آپ کے صحابہ تھے، مصاحبین تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے اعتراضات لاتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید اس نظریے کو رد کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا سربراہ ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، علم والا ہو، بہادر ہو، بزدل بھی نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جاہل ہوگا تو بھی امیر نہیں ہو سکتا، بزدل ہوگا تو بھی امیر نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں اور میرے نبی جیسا بہادر رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بھی وہ بندہ چاہیے جسے علم بھی ہو اور بہادری بھی ہو، اور یہ کفار کا طریقہ ہے، بے دین لوگوں کا طریقہ ہے جی، مال کو دیکھا جائے گا، مال وجہ عزت نہیں ہے، علم اور بہادری وجہ عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ یہ قرآن مجید جو سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے کرتا ہے کہ ایک طرف تو تم بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں ہیں، دوسری طرف جب تم خود فیصلے کرنے لگتے ہو تو تم بھی تو مال کو ہی دیکھتے ہو۔ ٹھیک۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے اور اللہ کی اطاعت سے حضور جو تصرف فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی۔ اس کی وجہ دولت دیکھ کر جو لوگ مانتے ہیں ان میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا کہنے؟ اگر کل کو دولت نہیں ہوگی تو ان کی وفا کا رشتہ بھی چلا جائے گا۔ اور یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بوقت دولت کچھ لوگوں کو دوست بناتے ہیں، وہ دولت کے دوست ہوتے ہیں، بندوں کے نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، دولت پاس نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ رب چاہتا تھا محبوب جس نے آپ کا کلمہ پڑھنا ہو
وہ دولت کو دیکھ کر کلمہ نہ پڑھے، وہ آپ کی زلفوں کا اسیر ہو کے کلمہ پڑھے، تاکہ اسے سب کچھ لٹانا پڑے، خود لٹنا پڑے، پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑیں تو وہ باندھ لے، لیکن وفا کا رشتہ کمزور نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آج کا بہت اہم موضوع قرآنی علوم و معارف سے ہمیں روشنی اور رہنمائی میسر آئی۔ میں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، ان کا بہت زیادہ شکر گزار، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عبدالصمد سراقہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماعت بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھیں سماعت بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا یہ چاند تارے ہے نور اسی کا، ہے ہر جگہ پر ظہور اسی کا۔ یہ چاند تارے ہے نور اسی کا، ہے ہر جگہ پر
یہ سبز پتے جو پھول کلیاں سجا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا